ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کو دبا کر اپنے جرائم کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کو ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مودی حکومت اسے بار بار نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت کشمیری صحافیوں اور میڈیا اداروں کے مالکان کو ہراساں کرنے کے لیے مختلف شفاقانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، جبکہ سچ بولنے پر کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کرنے کے علاوہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ جیسے بھارتی تحقیقاتی ادارے صحافیوں کے گھروں اور میڈیا کے اداروں پر اکثر چھاپے مارتے رہتے ہیں۔ بھارتی ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جموں میں گزشتہ روز 7 مختلف کمپنیوں کے دفاتر پر چھاپے مارے اور تلاشیاں لیں۔ ترکا وانگام شوپیاں گزشتہ 24 گھنٹے سے بھارتی فوج کے مسلسل محاصرے میں ہے، جہاں وسیع پیمانے پر گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری ہے۔ بانہال سے بی جے پی کی نائب صدر اور سرگرم خاتون رہنما نے اپنے عہدے اور پارٹی سے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام بی جے پی حکومت کے ساتھ نہیں ہے اور انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ بھارتی سپریم کورٹ کے حق آزادی پر برہمی ظاہر کرنے پر متفق ہے، لیکن سپریم کورٹ کشمیریوں کے لیے دوہرا معیار اپناتی ہے۔ سینکڑوں کشمیری اور صحافی بے بنیاد الزامات پر جیلوں میں بند ہیں، ان کی آزادی کے لیے برہمی کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کشمیر معاملے پر پاکستانی موقف کی حمایت پر شکریہ ادا کیا ہے، جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اپنے ایرانی ہم منصب سے مظلوم کشمیریوں کی حمایت پر ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان سے بھارت منتقل ہونے والے 2 ہندو خاندان 8 ماہ بعد ہی پاکستان لوٹ آئے۔ ان کے مطابق پاکستانی ہندو کہہ کر ان کے ساتھ بھارت نے برا سلوک روا رکھا گیا اور مزدوری بھی نہ مل سکی۔ درسنا بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں پولیس کی طرف سے جھوٹے الزامات اور مسلسل ہراساں کرنے پر 4 افراد پر مشتمل ایک مسلمان خاندان نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ برطانیہ میں حکمران جماعت کے رکن پارلیمنٹ ایم پی فلپ ڈیوس اور ایم پی رابی مور نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بحالی اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال سے نہ صرف باخبر رہنا ہے بلکہ کشمیریوں کو اس سنگینی اور جبر سے نکالنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنا ہوں گی، کیونکہ بھارتی سامراج کی طرف سے ریاستی عوام، اداروں اور جغرافیہ پر غیر آئینی حملوں کے ساتھ مقامی پریس، صحافت اور سوشل میڈیا کو دبانے کی مذموم پالیسی آج بھی جاری ہے تاکہ بھارت کے فوجی جبر اور سیاہ کاریوں کو بے نقاب نہ کیا جا سکے۔ بی جے پی کے پالتو ادارے خاص طور این آئی اے کی طرف سے حریت قیادت اور کارکنوں کے ساتھ اب مقامی سماجی کارکن، وکیل اور اخبارات بھی سنگین نشانے پر ہیں تاکہ مظلوم کشمیریوں کے حق میں کوئی بھی آواز اٹھانے والا باقی نہ رہے۔ اس پھسطائی پالیسی کے تحت حال ہی میں ریاست کے معروف اخبار گریٹر کشمیر اور کشمیر ٹائمز کے دفاتر سیل کر دیے گئے، جس پر ایڈیٹر گلڈ اور پریس کلب آف انڈیا نے نہ صرف شدید مذمت کی بلکہ اس کو پریس کی آزادی پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ الغرض مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جہاں غاصب بھارت کے ہاتھوں انسانیت لہو لہان ہے، پریس پر جاری حملے بہت بڑا المیہ بھی ہے۔ ایسی سنگین صورتحال میں اقوام متحدہ اور خاص طور انصاف اور آزادی کی بات کرنے والے یورپی اداروں کو بھارت کے غیر انسانی اور غیر قانونی اقدامات کو روکنے کے لیے اپنی آواز بلند کرنا ہوگی تاکہ ریاست میں پریس کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے اور مظلوم کشمیریوں کو بھارتی جبر سے نجات ملے۔